حضرت کا استقبال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ گلزار ملت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ شہنشین پر جو وبار حضور گلزار سیادت چشم و چراغ بارگاہ مسولی آل نبی اولاد علی وارث جبہ مولائے کائنات پیر طریقت رہبر راہ شریعت مرشد اجازت حضور گلزار ملت و دیگر سادات اکرام علماء ذوی الاحترام حفاظ اکرام شعراء اسلام قابل قدر سامعین اکرام پس پردہ سننے والی خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ تبارک و تعالی والصلاة والسلام على رسوله الأعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محافظ دین و سنیت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ناموس رسالت پر پہرا دیتے ہوئے خواب غفلت میں سونے والوں کو یوں پکارتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. زمین قلب سے بلہائے تبریک نظر ہے تمامی احباب اہل سنت ارباب مجاز نوجوانان اہل سنت کاسودہ مہاراشٹرا کے حضرات کو جنہوں نے اپنی کوششوں اور کاوشوں سے اس عظیم الشان فقید المثال تحفظ ناموس رسالت کانفرنس بموقع سنگ بنیاد دارالعلوم گلزار تاج الشریعہ کے عنوان سے اس محفل کو سجایا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم
جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ گفت و شنید سے قبل ہم اور آپ سب مل کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ان پیاری نورانی سنہری جالیوں کا تصور اپنی نگاہوں میں بسا کر اسی گنبد خضرا کے تلے آرام فرما ہم سب کے آقا و مولا مدنی دلہا تاجدار عرب و عجم صاحب لطف و کرم اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب نور عالم نور مجسم سید عالم آمینہ کے لاعل ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ مجمع کثیر ہے آواز قلیل ہے، جب سے تم خاموش ہوئے ہو بہت سے گونگے بولنے لگے ہیں۔ پیارے، یہ جو زبان تمہارے کو دی گئی ہے یہ کئے کے لیے ہے؟ جھوٹ بولنے کے لیے، چغلی کرنے کے لیے، غیبت کرنے کے لیے، گالیاں بکنے کے لیے نہیں۔ یہ زبان کیوں ہے؟ آؤ اعلیٰ حضرت سے پوچھو۔ تو میرے امام فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان دہن میں زبان۔ جو نبی کا غلام ہے ہر اس غلام کی زبان جو دہن میں موجود ہے وہ نبی کے لیے ہے، وہ اقرار کرے۔ دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ درود، یہ سلام ہم غربائے اہل سنت کی ثروت ہے۔ اس کو ادھر لے لیں، وہ سیٹ پہ لے لو، وہ سیٹ پہ لے لو۔ میرے آقا پر دائم درود میرے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہم غلاموں کا نذرانہ جو ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ورنہ ہمارا اپنا کیا ہے جو وہاں پیش ہو؟ ہمارا خود کا کیا ہے جو وہاں نظر ہو؟ جو ملا ان سے ملا، جو مل رہا ہے انہی سے مل رہا ہے، جو ملنے والا ہے انہی سے ملنے والا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ تو جو مل رہا ہے انہی سے مل رہا ہے۔ وہ کیا کیا ملا ہے؟ اگر یہ مجمع کیا دنیا کا ہر شخص سر جوڑ کر بیٹھ جائے
جائے اور ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہے، صبح قیامت تک وہ شمار کرتا رہے، لیکن ان تمام نعمتوں کا محاسبہ وہ نہیں کر سکتا، تو پیارے اتنا کہہ دوں بات مکمل ہو جائے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور اسی کو میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے یوں سمجھایا ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ ہے حقیقت، یہ ہے غلام کی پہچان۔ سب مانتے ہیں ہم غلام ہیں، سب کہتے ہیں ہم غلام ہیں، حضرات غلام ہوتا کون ہے؟ غلام کہتے کس کو ہیں؟ آج ان لوگوں کی کثرت ہے جو بریانی، تہاری اور پلاؤ کھانے کے لیے تو آگے ہیں، میٹھا کھانے کے لیے آگے ہیں، تبرک کھانے کے لیے آگے ہیں۔ کیا یہ غلام کی پہچان ہے؟ کیا یہ غلام ہوتا ہے جو صرف تبرک کھا لے اور نکل لے، جو صرف بریانی اور پلاؤ کھا لے اور نکل لے؟ کیا اس کو غلام کہتے ہیں؟ کیا یہ عاشق کی پہچان ہے؟ نہیں پیارے، میں بات کو طول نہیں دیتا ہوا، میں نتیجہ فراہم کروں آپ کو کہ یہ غلام کی پہچان نہیں ہے، یہ غلام کی شان نہیں ہے، یہ غلام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ غلام کون ہوتا ہے؟ غلام کیسا ہوتا ہے؟ غلام کیا کرتا ہے؟ آؤ غلام کی زبان میں سنو، عاشق کی زبان میں سنو۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غلام کو اپنا سب کچھ لٹانا چاہتا ہے، غلام بچانا نہیں چاہتا، غلام بچانا نہیں چاہتا، غلام لٹانا چاہتا ہے، غلام سب کچھ اپنا نچھاور کرنا چاہتا ہے۔ نبی کے سچے غلام بنو، خدا کی قسم غلام بن جاؤ گے۔ میں اکثر کہتا ہوں، پھر سرے دست یہ بات میرے ذہن و فکر میں ٹکرا گئی تو میں موقع کی نزاکت سے یہ بتانا چاہوں گا، خدا کی قسم جس دن تم نبی کے غلام بن جاؤ گے، یقین جانو جو نبی کا غلام بن جاتا ہے وہ صرف مسجد کا نہیں زمانے کا امام بن جاتا ہے، وہ صرف مسجد کا نہیں زمانے کا امام بن جاتا ہے۔ پیارے، پہلی جنگ بدر آپ یاد رکھو، اپنے علماء سے پتہ کرو، اپنے علماء سے معلوم کرو، یہ علماء حق کا نورانی قافلہ آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ حضرات محترم، آپ سوچ رہے ہوں گے اویس رضا اگر آپ صرف علماء کہہ دیتے تو بات پوری ہو جاتی، لیکن یہاں علماء حق
کیوں کہا؟ آپ نے حق کی یہاں پر تاکید کیوں کی؟ تو حضرات محترم آج کل ماحول ایسا ہی ہو گیا ہے، آج معاملہ بہت ڈینجر ہو گیا ہے، آج بہت سارے مال آنا گھوم رہے ہیں، مولانا پیچھے رہ جا رہے ہیں۔ حضرات محترم ہمیں مال آنا نہیں، ہمیں مولانا چاہیے، ہمیں وہ چاہیے جو ڈنکے کی چوٹ پر کان میں نہیں میدان میں حق کو بیان کرے، حق کو واضح کرے۔ ہمیں وہ چاہیے جو صورت دیکھ کر نہیں شریعت دیکھ کر فتویٰ دے۔ ہمیں وہ چاہیے جو ڈنکے کی چوٹ پر حق کو واضح کرے۔ اگر کوئی اہل ثروت یا اہل اقتدار انہیں خریدنے کی کوشش کرے تو وہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی جواب دے کہ میرے اعلیٰ حضرت نے فرما دیا ہے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میرا دین پارے نہ نہیں۔ حضرات محترم یہ علماء حق کے ساتھ آپ کو رہنا ہے اور آپ کو ان سے جڑنا ہے اور ان سے جڑ کر کے آپ کو دین و سنیت کا مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو اچھی طرح سے کہ آج نعرے لگانے والے تو بہت مل رہے ہیں لیکن عمل کے میدان میں پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف تو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، ایک طرف تو حضور مفتی اعظم ہند زندہ باد، ایک طرف تو حضور تاج الشریعہ زندہ باد، ایک طرف تو حضور محدث کبیر زندہ باد، ایک طرف تو حضور قائد ملت زندہ باد، ایک طرف تو حضور گلزار ملت زندہ باد۔ یہ نعرے تو لگا رہے ہیں لیکن جہاں ان کا معاملہ دیکھا جا رہا ہے تو وہ فوٹو سے پرہیز نہیں کر رہے ہیں، وہ چینل سے پرہیز نہیں کر رہے ہیں، وہ فوٹو ویڈیو سے پرہیز نہیں کر رہے ہیں، وہ مائک والی نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ حضرات محترم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ صرف لگانے کے لیے نہیں ہے بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا بھی ہے، اس پر عمل کرنا بھی ہے، لوگوں کو کرانا بھی ہے۔ لہذا اے نعرہ لگانے والوں، صرف نعرہ لگا کر تم طبیعت پر عمل مت کرو بلکہ تم نعرہ لگا کر شریعت والے بنو، شریعت کی پابند بنو۔ فوٹو ویڈیو کو تم اچھی طرح سے رد کرو اور اس سے بچو اور لوگوں کو بچاؤ۔ آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آج جانتے ہو بہت سارے لوگ یہی دلیل کے طور پر انہی علماء کو پیش کرتے ہیں، ان کی سیلفیوں کو پیش کرتے ہیں، ان کے انسٹاگرام کی ریلوں کو پیش کرتے ہیں۔ حضرت یہ بھی تو مولانا ہے، حضرت یہ بھی تو مفتی صاحب ہے، حضرت یہ بھی تو فلاں ہے، حضرت یہ بھی تو فلاں ہے، یہ فلاں کے خاندان کے ہیں، یہ فلاں کے گدی نشین ہیں، یہ فلاں کے خلیفہ ہے۔ جب یہ لے رہے ہیں تو ہمیں لینے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ جب یہ فوٹو ویڈیو کے قائل ہے تو ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ حضرات محترم جب ان علماء اور ان مفتیان اکرام ان مشائخین سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو فوٹو اور ویڈیو کی کیا حاجت ہے تو یہ جواب دیتے نظر آئے کہ ہم آج کے زمانے کا یہ جو ماحول دیکھ رہے ہیں کہ آج فوٹو اور ویڈیو بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے پیغام جلدی عام ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے، تو ہم فوٹو اور ویڈیو کا سہارا لے کر ہم دین کی تبلیغ و اشاعت کر رہے ہیں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ حضرات محترم آج بہت سارے لوگ یہ جواب دے رہے ہیں لیکن اچھی طرح سے سن لو اے کاسودا والو، اچھی طرح سے سن لو اے مہاراشٹرا والو، اچھی طرح سے سن لو اس محفل میں آنے والوں کہ آج جو وہ لوگ یہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کرنے کے لیے اس کا سہارا لے رہے ہیں، یہ علماء مفتیان اکرام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کہ انہوں نے جو جواب دیا ہے کیا یہ جائز ہے، کیا یہ شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ نہیں۔ حضرات محترم ہم نے ان سادات کا اور ہم نے ان علماء اور مشائخین کا دامن تھاما ہے جنہوں نے ہمیں بہت پہلے یہ سمجھا دیا ہے کہ دین کا کام تصویر سے نہیں آواز سے ہوتا ہے، تصویر سے نہیں آواز سے ہوتا ہے۔ تو ہم کل بھی یہی کہہ رہے تھے، آج بھی یہی کہہ رہے ہیں، جب تک جان باقی ہے یہی کہتے رہیں گے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے اور اس مذہب میں تصویر
تصویر کی اجازت نہیں، تصور کی اجازت ہے حضرات محترم۔ لہذا ہم کل بھی تصویر کا رد کر رہے تھے، آج بھی تصویر کا رد کر رہے ہیں، اور جب تک جان باقی ہے انشاءاللہ رد کرتے رہیں گے۔ موقف تاج الشریعہ کو عام کرتے رہیں گے، موقف حضور محدث کبیر کو عام کرتے رہیں گے، خود بھی قائم رہیں گے، لوگوں کو بھی عمل کی دعوت دیں گے۔ تو حضرات محترم، علماء حق کے قریب آؤ، ان سے جڑو، اور ان سے جڑ کر کے دین و سنیت کا کام کرو۔ آج بہت سارے نوجوانوں کو کہا جاتا ہے کہ پیارے آگے بڑھو، دین و سنیت کا کام کرو، تو ہمارا نوجوان یہ کہتا نظر آتا ہے حضور ہم تو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا ہے، ہم تو آگے نکلنا چاہتے ہیں لیکن کوئی ہمیں سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ گویا کہ وہ یہی شکوہ و شکایت کر رہے ہیں، اور اسی انداز میں وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی بنا بینا ڈالی تھی آشیانے کی، ابھی بنا بینا ڈالی تھی آشیانے کی، فلک کو فکر ہوئی بجلیاں گرانے کی، فلک کو فکر ہوئی بجلیاں گرانے کی۔ لیکن اے کاسودہ کے مسلمانوں، اے مہاراشٹرا کے مسلمانوں، سنو سنو، ہم نے جن علماء کا اور جن سادات کا اور جن اولیاء کا دامن تھاما ہے، ذرا ان کی زندگیوں کو پڑھو تو پتہ چلے گا کہ ایسی نوبت تو ان کے سامنے بھی موجود تھی، ایسا معاملہ تو ان کے لیے بھی درپیش تھا، لیکن وہ حالات سے سمجھوتا نہیں کیے اور وہ قدم کو پیچھے نہیں لیے، بلکہ انہوں نے یہی جواب دیا اگر فلک کو فکر ہے بجلیاں گرانے کی، ہم نے بھی ٹھان لی ہے وہیں پہ آشیانہ بنانے کی۔ بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، فیضان حضور گلزار ملت، جانشین حضور شہباز وطن، حضور اویس رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا تو علماء کے قریب آؤ، ان سے جڑو، اور مسلک اعلی حضرت کے سچے مبلغ بن جاؤ، مسلک اعلی حضرت کے سچے مبلغ بن جاؤ، ان علماء کی رہبری رہنمائی میں رہ کر کے کام کرو، تو انشاءاللہ تم ہر میدان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج بیشتر نوجوان اس ذہنیت کے حامل ہو گئے ہیں کہ ارے ان علماء کے پاس کیا رکھا ہے، ان علماء کے پاس جائیں گے تو کیا ملے گا، بہتر ہے پولیٹیکل کیریئر بنایا جائے، عامدار خاصدار کی صحبت میں رہ کر ان کے قریب جا کر اپنی دنیا کو کامیاب بنایا جائے۔ آج کئی نوجوان لڑکے یہی کرتے نظر آ رہے ہیں، ان عامداروں خاصداروں کے آگے پیچھے گھومنے والے تو بہت ملتے ہیں، لیکن ہمارے ایک مولانا کو ڈھونڈنے پر بھی کوئی ملتا نہیں۔ یہ ہے آج کی ذہنیت، یہ ہے آج کی سوچ۔ میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا، ان عامداروں اور خاصداروں کے ساتھ رہنے والوں کو یہ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، عامدار اور خاصدار کی دوستی اور اس کی محبت کتنا کام آئے گی۔ گھر کی اگر مہری بھر جائے تو اس کو فون کرو گے تو وہ گاڑی بھجوائے گا اور صاف کرا دے گا، یہی نا؟ نل کا کنیکشن لگا دے گا، تمہارے گھر کی گلی میں روڈ ڈلوا دے گا، تمہارے گھر کی گلی میں روشنی کا انتظام کر دے گا، پانی کا انتظام کر دے گا، گارڈن بنا دے گا، پارک بنا دے گا، جاگنگ پارک بنا دے گا، اور کیا کرے گا؟
مجھے بتاؤ کیا کوئی عامدار اور خاصدار اپنے اس پارٹی کے اس کاریہ کرتا کو کیا جنت میں لے جا سکتا ہے؟ بولو زور سے، جنت میں پہنچا سکتا ہے؟ نہیں۔ اور آج کا یہ جلسہ ایک مدرسے کی سنگ بنیاد سے بھی منسوب ہے، تو اس کے تحت یہ گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں کہ حافظ قرآن جس نے کلام الہی کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اللہ تعالی اس حفظ قرآن کی برکت سے نہ صرف اس حافظ قرآن کو بخشے گا بلکہ اسے یہ اجازت دے گا کہ اے حافظ قرآن، اے میرے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے، اے میرے کلام کو سینے میں محفوظ کر کے اس پر عمل کرنے والے، صرف تجھے اکیلا ہی میں جنت میں نہیں بھیج رہا ہوں بلکہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ اپنے خاندان کے 7 ایسے لوگوں کو تو جنت میں لے کر کے چلا جا جن پر میں نے جہنم واجب کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک حافظ قرآن نہ صرف جنت میں جائے گا بلکہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے 7 لوگوں کو جن پر جہنم واجب کر دیا اللہ تعالیٰ، ان کو اس کی سفارش سے اللہ بخشے گا اور اسے بھی جنت میں بھیج دے گا۔ حضرات محترم، اور اس کے بعد علماء ربانیین کی جماعت آئی۔ اب یہاں تھوڑی سی اور تفصیل میں آپ کو پیش کروں۔ یہ تفصیل بہت ضروری ہے آج کے ماحول میں، وہ اس لحاظ سے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مدرسے کھولنا اور مدرسے چلانا یہ بیکار کا کام ہے، یہ فضول خرچی ہے، یہ پیسے دینا پیسے کی بربادی ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حضرات، مدرسے چلانے والے بھی خوش نصیب ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بھی خوش نصیب ہیں، اور مدرسے کی امداد کرنے والے بھی خوش نصیب ہیں۔ اب سنو، اللہ تعالیٰ ان علماء ربانیین سے فرمائے گا، اے علماء، تم بھی جنت میں جاؤ، لیکن تم اکیلے مت جاؤ، بلکہ میں تمہیں یہ اجازت دیتا ہوں کہ اپنے ساتھ جتنوں کو چاہتے ہو لے کر کے جنت میں جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حافظ قرآن کو 7 لوگوں کی اجازت دی تھی اللہ نے، اور ایک عالم کو انگنت کاؤنٹلیس، جتنے چاہو اتنوں کو جنت میں لے جاؤ۔ اب لوگ اپنے اپنے پہچان کے عالم کے پاس دوڑ دوڑ کر آئیں گے اور دنیا میں کیے ہوئے احسان یاد دلائیں گے، کہیں گے حضرت ہم نے آپ کو چائے پلائی تھی، اسی احسان کے بدلے ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلائیے۔ حضرت ہم نے آپ کو ایک مرتبہ کھانا کھلایا تھا، حضرت آپ کو ہم نے ایک جوڑا کپڑا دیا تھا، حضرت ہم نے آپ کو لفافے میں 1000 روپے پیش کیے تھے۔ حضرات محترم، اس طرح سے ایک ایک آدمی آتا جائے گا، اپنے پہچان کے عالم کو دنیا میں کیا ہوا احسان یاد دلاتا جائے گا، اور انہیں یاد آتا جائے گا، اور وہ یہی کہیں گے، ہاں تم نے ہم پر احسان کیا تھا، لو آج ہم اس احسان کا بدلہ چکاتے ہیں، ہم جنت میں جا رہے ہیں، تمہیں بھی جنت میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک عالم انگنت لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ یہ اعلان قیامت کے دن نہیں ہوگا،
جتنے عامدار ہیں، خاصدار ہیں، لے جائیں اپنے پارٹی کے کاریہ-کرتاؤں کو اپنے ساتھ جنت میں۔ ارے پارٹی کے کاریہ-کرتا بھی اور پارٹی کے مکھیا بھی اپنے لیے سفارشی ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ آئے ہائے کیا شان ہے علماء کرام کی، خدا کی قسم یہ جس مقام پر قدم رکھ دیتے ہیں اس جگہ 40 دنوں تک رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس مسلمانوں کے قبرستان میں چلے جائیں اور جتنی میتوں پر اس قبرستان میں عذاب ہے 40 دنوں تک وہ عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بھی بہت سارے فضائل و کمال ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں جو بات ضروری ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ اب آئیے، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں مدرسہ کھولنا، مدرسہ چلانا اور مدرسے میں مدد کرنا یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں، فضول خرچی ہے، وہ لوگ توجہ دیں۔ حضرات علماء کرام جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے۔ اب دیکھیے جنت کے 8 دروازے، کتنے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، اس میں سے ہم یہاں 4 کی بات کرتے ہیں۔ ایک دروازے پر لکھا ہے شہید، ایک دروازے پر لکھا ہے حاجی، ایک دروازے پر لکھا ہے سخی، اور ایک دروازے پر لکھا ہے عالم۔ سبحان اللہ۔ یہ سب کیٹیگری کے لوگ جنت کے دروازوں پر آئیں گے۔ تو اب ان چاروں کیٹیگری کے لوگوں کے درمیان ایک بات کو لے کر بحث ہوگی۔ کیا بحث یہ ہوگی؟ پہلے کون جائیں گا جنت میں؟ پہلے کون انٹری لے گا؟ شہید کہے گا میں شہید میں سے ہوں، میں شہید ہوں، میں نے اپنے جان عزیز کا نذرانہ اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، تو میں پہلے جنت میں جاؤں گا۔ حاجی کہے گا میں نے سفر حج کی صحبتوں کو برداشت کیا ہے، میں نے مناسک حج کو ادا کیا ہے، میں نے حالت احرام میں مطاف میں طواف کیے ہیں، میں نے صفا و مروہ کی سعی کی ہے، میں نے رمی جمرات کیا ہے، فلاں فلاں وہ ساری چیزیں بتائے گا اور کہے گا کہ جنت میں پہلے ہم جائیں گے۔ تو سخی یہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی راہ میں اپنی حلال کمائی سے پیسہ خرچ کیا ہے، میں نے دین اسلام کے فروغ کے لیے، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا پیسہ اپنا مال خرچ کیا ہے، لہذا پہلے سخی جنت میں جائیں گے۔ عالم کہیں گے نہیں، ہم پہلے جنت میں جائیں گے۔ حضرات محترم، جب یہ چاروں کیٹیگری کے لوگوں کے درمیان اس طرح کی گفتگو ہوگی تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام فیصل بنا کر ان کے درمیان بھیجے جائیں گے کہ اے جبریل جاؤ اور ان کے درمیان فیصلہ کر دو۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوں گے اور کہیں گے معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو پھر وہ چاروں کیٹیگری کے لوگ کہیں گے کہ جنت میں جانا ہے تو پہلے کون جائے گا یہی سوال ہے۔ تو کہیں گے کون پہلے جانا چاہتا ہے؟ تو سب کہیں گے ہم پہلے جانا چاہتے ہیں۔ تو پھر حضرت جبریل امین شہداء کی جماعت سے پوچھیں گے اے شہداء تم پہلے کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو شہداء کہیں گے ہم نے اپنے جان عزیز کے نذرانے کو، ہم نے اپنے جان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، ہم نے میدان کارزار میں یہ صحبتیں برداشت کی ہے، ہم نے تکالیف برداشت کی ہے۔ حضرات محترم، تو حضرت جبریل علیہ السلام شہداء کی جماعت سے ایک سوال کریں گے اور پوچھیں گے یہ تو بتاؤ شہید ہونے کا یہ مرتبہ ہے، شہید ہونے کی یہ جو ہے شان ہے، اور شہیدوں کو یہ عزت ہے، شہیدوں کا یہ مقام ہے، شہید ہونے کے بعد شہید کو کیا کیا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، یہ تمہیں کہاں سے پتا چلا؟ تو شہداء جواب دیں گے علماء سے پتا چلا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت جبریل فرمائیں گے رک جاؤ۔ پھر اس کے بعد حجاج اکرام کی
جماعت وہاں ہوگی، کہیں گے بتاؤ تمہاری کیا بات ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم نے مناسک حج ادا کیا ہے، ہم نے صحبت سفر برداشت کیے ہیں، ہم نے سفر کی صحبتوں کو برداشت کیا ہے، ہم نے مطاف میں طواف کیا ہے، ہم نے مناسک حج کو ادا کیا ہے۔ تو حضرات محترم پھر حضرت جبریل پوچھیں گے یہ تو بتاؤ کہ مناسک حج کیسے ادا کیے جاتے ہیں، یہ تم کو کہاں سے پتا چلا؟ تو حجاج کی جماعت بھی یہی جواب دے گی علماء سے پتا چلا، علماء سے پتا چلا۔ تو حضرت جبریل فرمائیں گے رک جاؤ، پھر سخیوں کی طرف توجہ فرمائیں گے اور پوچھیں گے بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم پہلے جنت میں جانا چاہتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا ہے، ہم نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے ہم نے اپنا مال پیش کیا ہے۔ تو ان سے بھی یہی سوال ہوگا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے کیا فضائل ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ کیا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو وہ لوگ بھی جواب دیں گے یہ بھی ہم کو علماء سے پتا چلا۔ تو حضرات محترم، تو حضرت جبریل امین فرمائیں گے اے شہداء کی جماعت، شہادت کا درجہ، شہادت کا مرتبہ، شہادت کی فضیلت تمہیں پتا چلی ہے تو علماء سے پتا چلی ہے، تو یہ تم سے بڑے ہوئے تو تم پہلے نہیں جاؤ گے، یہ جو بڑے ہیں یہ پہلے جائیں گے۔ اے حجاج، مناسک حج کیسے ادا کیے جاتے ہیں یہ بتانے والی ذات ان علماء کی ہے، تو یہ بڑے ہوئے یہ پہلے جائیں گے، تم پہلے نہیں جاؤ گے۔ اور پھر سخیوں سے فرمائیں گے حضرت جبریل کہ تمہیں سخاوت کا ثواب کیا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کیا نیکی اور ثواب ملتا ہے، یہ بتانے والی ذات بھی ان علماء کی ہے، لہذا تم پہلے نہیں جاؤ گے، یہ علماء پہلے جائیں گے۔ تو حضرت جبریل امین وہاں پر فیصلہ فرما دیں گے اور یہ بتا دیں گے کہ اے شہداء کی جماعت تم بعد میں جاؤ گے، اے حجاج کی جماعت تم بعد میں جاؤ گے، اے سخیوں کی جماعت تم بعد میں جاؤ گے، سب سے پہلے جو جنت میں تم میں اندر جائیں گے وہ علماء اکرام ہوں گے۔ اے علماء، اب تم اندر جنت میں جا سکتے ہو۔ جب یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا تو علماء اکرام کی جماعت حضرت جبریل سے کہیں گی اے حضرت جبریل، ہم سے پہلے سخیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے، اس لیے کہ سخیوں نے سخاوت کی ہے تو مدرسے چلے ہیں، مدرسے چلے ہیں تو ہم عالم بنے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت، یہ ہے مدرسے چلانے کی فضیلت۔ اے مسلمانوں، مدرسوں کو چلاؤ، مدرسوں کی امداد کرو، مدرسے تمہارے لیے وہ دین کے عظیم قلعے ہیں کہ جب وقت ضرورت تمہیں جتنی کمک و رسد چاہیے ان قلعوں سے دستیاب ہو جائے گی، ان قلعوں سے فراہم ہو جائے گی۔ آج مدرسوں کی طرف تمہاری کوئی توجہ نہیں ہے، آج اگر توجہ ہے تو تمہاری اسکولوں کی طرف، دنیاوی علوم کی طرف، دنیاوی تعلیم کی طرف۔ حضرات محترم، اب میں اس بات کو طویل نہ کرتے ہوئے آپ کو میں بس سمجھانے کی خاطر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت کوشش کر کے آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈاکٹر بنایا، آپ کا بچہ ڈاکٹر بن گیا، آپ نے کبھی اس کو مدرسہ نہیں بھیجا، کبھی دین کی تعلیم نہیں سکھائی، کبھی قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، صرف اس کو دنیاوی تعلیم دیتے رہے، ڈاکٹر بنا دیا۔ ڈاکٹر بن جانے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، مرنا ہے، کسی کو انکار ہے؟ نہیں نا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وقت مقررہ پر موت کا مزہ چکا دیا جائے گا۔ تو اب سنو، میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، اے مہاراشٹرا کے سنی غیور مسلمانوں، انتقال ہو گیا،
جنازہ گھر پہ رکھا ہے، اڑوس پڑوس کے لوگ، عزیز و اقارب، رشتہ دار آئے ہیں اور میت کے سرانے بیٹھ کر وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. پڑھتے ہیں نا؟ ہے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ پڑھتے ہیں قرآن شریف پڑھتے ہیں. وہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے. قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر بچے نے دیکھا کہ یہ لوگ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. اب اس نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تاکہ تمہارے باپ کی روح کو اس کا ثواب پہنچے. حضرات، تو اب اس ڈاکٹر بیٹے نے یہ سمجھا کہ مجھے تو ابا نے کبھی مدرسے میں بھیجا نہیں، کبھی مجھے علم دین سکھایا نہیں، کبھی قرآن پڑھنا سکھایا نہیں. جب بھی پڑھایا تو اسکول پڑھایا، جب بھی پڑھایا کالج پڑھایا، جب بھی پڑھایا تو ڈاکٹری پڑھائی. لہذا اب میں بھی ثواب پہنچانا چاہتا ہوں. اب ثواب پہنچانے کے نام پر وہ اپنے کالج کی بکیں لے کر بیٹھ گیا، کالج کی کتابیں لے کر بیٹھ گیا. کبھی فزکس پڑھتا ہے، کبھی کیمسٹری پڑھتا ہے، کبھی زولوجی پڑھتا ہے، کبھی بایولوجی پڑھتا ہے. اے قاصدہ کے مسلمانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اگر وہ پوری کتاب پڑھ ڈالے کیا ایک حرف کا ثواب بھی اس کے مرحوم باپ کو پہنچے گا؟ پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا. حضرات محترم، وہ پوری کتاب پڑھ لے، ایک بھی حرف کا ثواب نہ فزکس سے مل سکتا ہے، نہ کیمسٹری سے مل سکتا ہے، نہ زولوجی سے مل سکتا ہے، نہ بایولوجی سے مل سکتا ہے. ہاں، جب وہی بچہ جب وضو بنا کے قرآن شریف اٹھا لے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے تو بسم اللہ کی بے سے ثواب شروع ہو جائے گا، بسم اللہ کی بے سے ثواب شروع ہو جائے گا. اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ ذرا اس کو بھی سماعت کرتے چلو پیارے. حضرات محترم، حضرت شہاب الدین القلیوبی علیہ رحمہ، جو ایک بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، جن کی ایک مشہور کتاب القلیوبی درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے. اسی کتاب میں آپ نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے کہ ایک علاقے میں ایک ظالم قاضی تھا جو لوگوں سے الگ الگ نام پر ٹیکس وصول کرتا تھا. لوگ بڑے اس سے بزن تھے اور وہ ایک دن مر گیا. اور وہ جب مر گیا سارے لوگ خوشی منانے لگے اور اس کی بیوی اس وقت حاملہ تھی. حضرات محترم، برے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولو. برے کا انجام برا ہوتا ہے. وہ اپنے انجام بد کو پہنچا، قبر میں اس کو عذاب الہی نے پکڑ لیا. اللہ اکبر. حضرات محترم، اب یہاں پر قابل غور بات ہے کہ جب اس قاضی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوا تو اس عمر کے حصے میں کیا کیا جاتا ہے؟ تسمیہ خوانی کرائی جاتی ہے، بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے. یہ معلوم ہے آج کے لوگوں کو؟ نہیں معلوم ہے. عقیقہ کون سے دن کرنا افضل ہے کیا یہ پتا ہے؟ نہیں، یہ سب چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے. برتھ ڈے پارٹی، ویڈنگ اینیورسری، گیٹ ٹوگیدر، نائٹ آؤٹ، کلبنگ، پپنگ، یہ چل رہا سب. بہرحال جب وہ بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوا تو اس کی ماں نے تسمیہ خوانی کا اہتمام کیا. حضرات، علاقے کے مولوی صاحب آئے، مولانا صاحب آئے اور قاضی کے بیٹے کو سامنے بٹھایا اور فرمایا بیٹا پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قاضی کے بیٹے نے تتلاتی زبان میں تعوذ پڑھا. پھر مولانا صاحب نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو قاضی کا بیٹا تتلاتی زبان میں بسم اللہ شریف پڑھا، تسمیہ پڑھا. جیسے ہی اس کی زبان سے الرحمن الرحیم نکلا تو حضرت شہاب الدین القلیوبی علیہ رحمہ نے اپنی اس شہرآفاق کتاب القلیوبی میں یہ لکھا ہے کہ جو ہی اس بچے کی زبان سے
الرحمن الرحیم نکلا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں اس بچے کے باپ سے عذاب کو اٹھا لو کہ اس کی اولاد مجھے رحمان و رحیم کہہ کے پکار رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کی اولاد مجھے رحمان و رحیم کہہ کر پکار رہی ہے۔ حضرات محترم، یہ ہے قرآن شریف کی تعلیم کی برکت۔ بتاؤ کیا یہ غلط ہے؟ کیا یہ نقصان کی بات ہے؟ کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ تم نے کس قدر دنیا کو چن لیا ہے، آج اس پر تم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تم کس قدر دنیا کے طلبگار ہو گئے ہو، اس پر تمہیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج بچے مدرسے میں پڑھنے نہیں آتے، اسکول جاتے ہیں، آج مدرسے خستہ حالی کے شکار ہیں۔ کیوں؟ تمہاری توجہ نہیں ہے۔ اور ایک بات یہاں قابل غور یہ بھی ہے کہ امام ہو کہ مدرس ہو، ان کی تنخواہ معقول رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج تمہارے مسجد کے امام کو اور تمہارے مدرسے کے معلم کو یہ دھکے کھاتے ہوئے جو لوگ دیکھتے ہیں نا، تو یہی اثر لیتے ہیں۔ ارے کل کو بھی ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر کے ایسے ہی دھکے کھائے گا، یہ اثر جاتا ہے قوم پر۔ اے مسلمانوں، اپنے امام کو ہر حیثیت سے امام رکھو، اپنے امام کو ہر حیثیت سے امام رکھو، اس کو اچھی تنخواہ دو، اچھے گھر میں رکاؤ، اس کو ایسی شاندار زندگی دو دنیاوی کہ اس کو دیکھیں تو لوگ خواہش کریں میرا بیٹا بھی ان جیسا بن جائے، میرا بیٹا بھی ان جیسا بن جائے۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ بولنے کی باتیں تو بہت ہیں، بس ان الفاظ کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم مجھے کہنے سے زیادہ اور ان سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں مدارس دینیہ، مدارس اسلامیہ سے وابستہ رہ کر مولا تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھنے والا بنا، اور جو مدرسہ قائم کیا جا رہا ہے گلزار تاج الشریعہ کے نام سے، مولا اس مدرسے کو اور جہاں جہاں بھی اہل سنت و جماعت کے مسلک اعلی حضرت کے جتنے بھی مدارس جہاں جہاں چل رہے ہیں، مولا ان سب مدرسوں کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ مولا کریم مدرسوں کے لیے اسباب عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے لوگوں کے دلوں میں مدرسوں کی محبت عطا فرما۔ مولا کریم قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم، شریعت کی تعلیم حاصل کرنے والا ہم کو بنا۔ مولا کریم ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرما۔ جو کچھ مانگا ہے وہ عطا کر، اور کم علمی کی وجہ سے جو نہ مانگ سکے ہیں تو علیم و خبیر ہے، جس کے حق میں جو بہتر ہے تو وہ عطا فرما۔ کہنے سننے، اٹھنے بیٹھنے، آنے جانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔ ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔